کوئی عورت اس لائق ہے کہ وہ اپنا جانور خود ذبح کر سکتی ہے تو اسے ذبح کرنا چاہیے۔ ان آیات میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں ایک خاص پس منظر ہے ان کا۔ آپ جانتے ہیں کہ جانور جو ہے یہ مختلف بگڑے ہوئے مذاہب میں بتوں کے لیے، دیوی دیوتاؤں کے لیے اور تو بزرگوں کے لیے اور صاحب قبر کے لیے نہ معلوم کہاں کہاں لوگ ذبح کرتے۔ تو جانور ذبح کرنے سے پہلے اس بات کا اعادہ کرانا کہ اللہ میں توحید کا قائل ہوں، شرک سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور یہ میری قربانی، میری نماز اور میرا مرنا اور جینا سب تیرے لیے ہے، یہ اس بات کا عہد ہے کہ ہمارا تعلق ان گروہوں سے نہیں یا ان مشرکین سے نہیں جو جانور غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ تو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے وہ، یا کسی ایسی جگہ پر ذبح کیا جائے جس جگہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہوتی ہے۔ وما ذبح علی النصب، قرآن مجید نے کہا ہے کہ ایسی جگہوں پر، استھانوں پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کے گوشت کا کھانا بھی حرام ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت کے لیے قربانی دی جاتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی دی جاتی ہے، اس میں غیر اللہ کی شرکت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس بنا پر ایک مسلمان کو قربانی کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی توحید کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بزرگی اور کبریائی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ اور ہے، ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کے ایصال ثواب کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ بلکہ اگر زندگی میں پہلی بار توفیق ہوتی ہے قربانی کرنے کی تو ان کا جذبہ یہ ہوتا ہے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی جائے۔ لیکن یہ جذبہ اپنی جگہ پر اللہ کے نبی سے محبت ہونی چاہیے، ذات گرامی سے محبت ہونی چاہیے، لیکن اس محبت کے تقاضے دوسرے جسے ہم کبھی کبھی فراموش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرنے کا ثبوت صحابہ کرام کی عملی زندگی سے ہمیں نہیں ملتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام، یہ صحابہ کرام کو شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کی صحبت کے لیے اور آخری نبی کی دعوت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے ان کو منتخب فرمایا۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد تمام امتوں میں سب سے افضل صدیق اکبر کا مقام۔ تو صحابہ کرام کی عظمت اور اس کی فضیلت کے باوجود صحابہ کرام کی زندگی میں یہ چیز ہمیں نہیں ملتی کہ وہ قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرتے رہے ہوں۔ ابو داؤد مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے قربانی کرتا رہوں۔ یہ روایت مسند احمد کی سند کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہے اور امام ذہبی سے لے کر کے آج کے دور تک کرنی علامہ ناصر الدین البانی تک کے محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس روایت سے سند لینا یا اس روایت کو دلیل کے طور پر پیش کرنا یہ چیز صحیح نہیں۔ ایک محدث نے اس حدیث پر جرح کرتی ہوئی یہ بات اور لکھی ہے کہ فرض بفرض محال اگر مان لیا جائے کہ یہ روایت صحیح ہے تو اس میں جو الفاظ استعمال کیے حضرت علی نے کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وصیت کی تکمیل کر رہے تھے۔ تو وصیت کی تکمیل تو ہوتی ہے اگر اس روایت کو سند کے اعتبار سے صحیح مان لیا جائے تو، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے دوسرے افراد کو اس کی وصیت نہیں فرمائی۔ تو یہ جو رواج ہمارے معاشرے سماج میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کے لیے قربانی کیا جاتا ہے، یہ رواج صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ امت کے تمام افراد دین کا جتنا کام کرتے اور جو لوگ بھی قیامت تک راہیاب ہوں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے، سب کے ثواب کے برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچتا ہے۔ آپ ثواب پہنچانے کا نام لے چاہے نہ، اس وجہ سے کہ شریعت کی ابتدا آپ سے ہوتی، احسان ہے آپ کا ساری امت پر، آپ رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، تو یہ زبان سے ہمارے کہنے کی چیز نہیں۔